ابراہیم علیہ السلام جائیے نمرود کے پاس، اس کی آنکھوں میں آ کے، اس کا دربار ہے، فوجی ہیں، تلواریں لے کے اس کے محافظ ہیں، اس کے دربار میں جائیے، جا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کو پیغام توحید دیجئے، نہ مانے تو اس پہ لعنت دیجئے، اور دیکھنا دل کی دھڑکن بھی تیز نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ دل کی دھڑکن بھی تیز نہ ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندر سے آدمی تھوڑا سا نہیں، یہ آگے کا مقام پرواہ نہیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس اعلان کے بعد فرشتوں نے جو اعتراض کیا، فرشتوں نے جو وضاحت چاہی، اور فرشتوں نے جو سچ بولا، وہ یہ تھا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب الارشاد فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر ہم غور کریں، اس کے بعد فرشتوں نے کبھی بھی تخلیق انسانی پر اس طرح کی بات نہیں کی، یہ اعتراض نہیں کیا، ورنہ ہوتا یہ کہ ہر دفعہ جب حضرت انسان سے کوئی ایسا فعل انجام ہوتا تو فوراً تقاضا تو یہ ہے نا کہ آپ نے پوری کلاس ہے، پوری جماعت ہے، آپ نے کہا یہ گڑبڑ کریں گے، یہ بچے صحیح نہیں پڑھیں گے، شرارتیں مچائیں گے، یہ ہے۔ اب آپ کی بات کو اگر پرنسپل یہ کہے کہ نہیں سر آپ کو نہیں معلوم، تو جب وہ بچے کلاس میں گڑبڑ کریں گے آپ فوراً دفتر پہنچیں گے، ہم کہتے تھے یہ ایسا کریں گے، دیکھو یہ ایسا کر رہے ہیں، دیکھو یہ بچے ایسا کر رہے ہیں، یہ مستیاں کر رہے ہیں، بار بار پہنچے۔ لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ فرشتوں نے ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں نا کیا کیا کارنامے ہیں، لیکن کیا فرشتوں کا اعتراض اب بھی باقی ہے؟ بھائی دیکھو رب العالمین، ہم یہ کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، زمین میں ایسا کریں گے، اب دیکھو یہ فلاں محلے کا آدمی، فلاں علاقے کا آدمی ایسا کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، اور فرشتے ایسا نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا نا، یہ حسد کی بنیاد پہ نہیں کیا تھا۔ اپنے ہاں جو کامن سینس استعمال ہو جاتی ہے نا، تو وہ حسد کی تھوڑی سی آمیزش اس میں آ جاتی ہے، اس وجہ سے پھر ہم بات کو چھوڑتے نہیں۔ فرشتوں نے حسد کی وجہ سے یہ سوال نہیں کیا تھا، بلکہ معلومات لینے کے لیے کہ مولا کریم جو عناصر اربع، پانی، مٹی، ہوا، آگ، اس کا جو مجموعہ ہے، یہ چاروں چیزوں کا تو کمبینیشن ہی نہیں ہے، یہ آپس میں مل کے نہیں رہ سکتے۔ ظاہر آگ ہوگی تو پانی آگ کو بجھا دے گا، ہوا ہوگی تو مٹی کہاں ٹھہرے گی، مٹی تو اڑتی رہے گی۔ تو انوں کا آپس میں تکرار جاری رہے گا، ان عناصر کا تو جو بیسک ہے انسان کی وہ یہ عناصر ہے۔ اس وجہ سے پھر فرشتوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا، اور جس اللہ رب العزت نے جس نبی علیہ السلام کو رتبہ اور کمال دیا، پھر یہ فرشتے آزمائش کے لیے پہنچے بھی۔ دیکھیے نا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی پوری جماعت آئی تھی، قوم جس کا نام لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی جماعت کتنی مرتبہ آئی کہ یا اللہ تو نے اپنا خلیل بنایا ہے اور ابو الانبیاء بنایا ہے، ماں سوائے 8-10 نبیوں کے باقی جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تو ان کو خلیل بنایا ہے، رتبہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں خلیل تو ہوتا وہی ہے جو سب کچھ
निछावर करते, सब कुछ मारते, वही खलील है। और अभी कल जुम्मतुल मुबारका की गुफ्तगू अक्सरियत से इसी टॉपिक पे थी, अक्सरियत से इसी मामले पर थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खलील होने का हक अदा किया और उस मकाम की तरफ लेके गए कि जो मकाम कुर्ब खुदाबंदी का आईना है। अच्छा, आप चीज़ों में जितना गौर करेंगे डीपली, इस्लाम कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, आपको अंदाजा होगा। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपने तबलीग फरमानी शुरू की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि इनके बुत तोड़ दो, बुत तोड़ दिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से हुक्म आया कि अब नमरूद की आंखों में आंखें डाल के उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम तौहीद की तरफ बुलाओ, ना आए तो उस पर लानत करना, आंखों में आंखें डाल के लानत करना और देखना, दिल की धड़कन भी तेज ना हो। मैंने जो कहना था कह दिया कि अगर नींद से मिला दिए तो फिर सुनो, फिर सुनो। लाखों करोड़ों का जुमला बोला मैंने कि जालिम है, जाबिर है, ऐसे ही मार देता है। आप उसके पास जाएंगे, ये मकाम इश्क है ना, नापा जा रहा है कि आप कर क्या सकते हैं। तो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाइए नमरूद के पास, उसकी आंखों में आके, उसका दरबार है, फौजी हैं, तलवारें लेके उसके मुहाफिज हैं, उसके दरबार में जाइए, जाकर के आंखों में आंखें डाल करके उसको पैगाम तौहीद दीजिए, ना माने तो उस पर लानत कीजिए और देखना दिल की धड़कन भी तेज ना हो। नहीं समझे? दिल की धड़कन भी तेज ना हो। दिल की धड़कन तेज होने का क्या मतलब होता है? अंदर से आदमी थोड़ा सा तो मैं नहीं नहीं नहीं, ये आगे का मकाम, परवाह नहीं। अच्छा, जब ये बात हुई तो उन्होंने फौरन तलवारें निकाली और नमरूद कहने लगा ठहर जाओ, रुक जाओ, इतनी बड़ी बात और इतने बड़े बादशाह के पास कह दी, ऐसे ही नहीं कह दी। फरमाया कि मालूम है कि एक लम्हे से पहले यहाँ गर्दनें कटती हैं और तलवारें नंगी हैं, यहाँ तो दुश्मनी का जरा सा शाबा हो तो तब नहीं छोड़ा जाता, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। अल्लाह अकबर, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपको डर नहीं लगा, मौत का डर नहीं लगा? फरमाया कि मौत मामूली चीज है, जिस रब्बुल आलमीन के नाम के लिए मैं निकला हूँ उसकी बारगाह का कुर्ब ये है कि तू जितना मर्जी चाहे, जब तक मेरा खुदा न चाहेगा मौत मेरे करीब भी नहीं आ सकती। और दिल की धड़कन तेज नहीं हुई, गलती से 50 रुपए हमारे गिर जाएं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हमने 10 रुपए डालने थे मस्जिद की झोली चंदे में, 100 का नोट गिर गया, हमारी धड़कन बेतरतीब हो जाती है। होती ही नहीं होती है, तो हो जाती है भाई। जब 20 रुपए 30 रुपए की बात थी, मेरा 100 लग गया तो धड़कन तो तेज हो जाती है। अल्लाह अकबर। एक और मकाम भी गुजरा पहले, जब फरिश्तों ने कहा ना, ये आपने सुना होगा, जब फरिश्तों ने कहा ना सुब्बुहुन कुद्दूसुन, वो तवील हदीस मेरे सामने मौजूद है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइका, तो ये तस्बीह बड़ी पसंद आई। क्या दोगे? बोला जो चाहिए ले लो। बोले माल चाहिए, आधा दे दो, आधी दे दी। बोले सारा दे दो, सारा दे दिया। तो अब फरमाया था कि खलील मेरा वो है कि उससे जान मांगी जाए तो वो जान दे दे, और जान इस शान से दे कि उसके दिल की धड़कन भी तेज ना हो। मैं लाना चाह रहा हूं कि हमारी क्यों धड़कन बहुत तेज हो जाती है अगर हमारे सामने के 4 बंदों की मौजूदगी में अगर हम चावल बिरयानी खा रहे हैं और वो बोटी हमारी दस्तरस से निकल रही है, हमारी धड़कन हल्की सी तेज हो जाती है। या जिस समोसे पे पकौड़े पे हमारी नजर है, उस पर किसी दूसरे का हाथ पड़ गया, भले वो घर का फर्द ही क्यों नहीं है, एक लम्हे के लिए धड़कन थोड़ी सी अतल पतल हो जाती है। ये हमारा एक मकाम है
اللہ اکبر، یہ صادقین کا مقام آپ دیکھ لیجیے، سارا مال دے دیا، انہیں سارا مال دے دیا، پرواہ نہیں ہے، دل کی دھڑکن بھی تیز نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ لے کے آتا ہوں، میرے گھر سے تجربہ سناتا ہوں۔ اتنے سالوں کی دعاؤں سے اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ اکبر۔ جب وہ دوڑنے بھاگنے کے لائق ہوا، باہوں میں آنے کے لائق ہوا، تو اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ بھئی آپ اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ اب ذبح کیا، فرمایا کہ ذبح کر دو اپنے رب کی راہ میں، ذبح کیا، فرمایا کہ اس شان سے اس کی قربانی دینا کہ دل کی دھڑکن بھی تیز نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یا تو بچہ آپ بازار لے کے جائیں، بچہ آپ سے پہلے آگے 2 قدم چل رہا ہو تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، میں رک جا بھائی، اس دکان پہ رکنا ہے، وہ بچہ تھوڑا آگے نکل جائے تو یہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ خلوص، یہ راحت، اس راحت کے پیش نظر، حالانکہ عناصر اربعی ہیں، وہ چاروں عناصر ہیں، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جو بے ترتیب رہتے ہیں، وہی عناصر ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے وہ لطیف، وہ حسین فکر اور سوچ عطا فرمائی کہ وہ عام انسانوں کے دائرے سے نکل کر کے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ فائز ہوتا۔ عناصر انہی کے بھی ہیں، غصہ، جذبات، احساسات، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ مقام الگ ہے، یہ مقام الگ ہے۔ تو بس ہم یہ دیکھ لیجئے کہ خلوص کہاں، پکا خلوص کیا ہے کہ جب راہ خدا میں کچھ دیا جائے، لوٹایا جائے، یا خود آدمی آئے تو پھر اس کے دل کی دھڑکن بھی اگر کنٹرول میں ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ہاں اب کچھ بن جائے گا، اب جو ہے نا میرے ایسٹ، میرے اثاثہ جات آخرت والے اب بننا شروع ہو گئے، اب میرا آخرت کا بیلنس، بینک بیلنس اب بننا شروع ہوا۔ کیوں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کل صدر صاحب نے اعلان کروایا نا کہ حاجی صدر صاحب نے 1 لاکھ روپے مدرسے کے لیے دیا 2 ہفتے پہلے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اس کے بھی تو سینے میں دل ہے، ہر سال ہی وہ دیتی ہیں کچھ نہ کچھ، 1 لاکھ روپے اٹھا کے دے دیا، پھر ہر سال دے تو مشکل لگتا ہے نا، کافی مشکل لگتا ہے نا۔ آپ کی سوچے مسجد میں لاکھ روپے، اب کچھ نے تو کہہ بھی دیا، بولے یار یہ زکوٰۃ فطرہ میں لے رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، تو ابھی مدرسہ اس مقام تک ہے نہیں، فلاں نہیں۔ قاری صاحب کو کسی نے کہا، مجھے تو کسی نے کہا بھی نہیں، میرے پاس تو جواب تھا، تو وہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، صدر صاحب سے پیسے لیے، یہ اسٹینڈ آ گیا، بغیر اسٹینڈ کے آپ نے دیکھا تو بچہ سائلنٹ موڈ پہ لگا ہوا ہے۔ ایک آپ کے پاس جب چیز آئے گی تو ترقی ہوگی۔ اگر آپ کے مدرسے کے پاس فنڈ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جدید ٹیکسیں ہوں گی، جدید نظام ہوگا؟ کیا ڈیجیٹل نظام نہیں چلتا؟ ایک مسجد ہے یہاں پر یہ ڈیفینس کے پاس، اور اس مسجد کے آپ انٹرنیشنل لیول کے اسٹوڈنٹ دیکھیں، انٹرنیشنل لیول کئی ملکوں سے جیت کے آتے ہیں۔ تو ہمارے بچے مٹی کو ہی کھاتے ہیں، لیکن بچپن میں کھاتے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ان میں ٹیلنٹ نہیں آ سکتا۔ تو آپ اپنے بچے کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا مشینی بچہ اس نے ادم مچا رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہمارے پاس لوازمات ہوں گے تو ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے۔ جدید سہولیات ہیں، اسلامی ڈیجیٹل لائبریری ہو، ریسرچنگ سینٹر ہو، ہمارے لوگ ان کے جو ہے نا وہ ہوا نکل جاتی ہے جب وہ کسی دوسرے کا کوئی کلپ سنتے ہیں۔ ڈیجیٹل لائبریری ہو، 1 کلک پہ آپ کے سامنے سارا مسئلہ ہو، وضو خانے کے اوپر انشاءاللہ ہے سوچ کے چھت ڈال کے نا ڈیجیٹل لائبریری بنائیں،
جہاں پر نوجوان آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، تو یہ سب ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر بچے بچیاں اپنے دین کا تحفظ کریں، سوچیں، ریسرچ کریں اور مسئلے نکالیں، حکمت کو بیان کریں۔ اب جس مقام پہ میں لائے ہوں ایک جملہ ایک پوری تقریر کے لیے ایک جملہ بہت ہے کہ راہ خدا میں لٹ جاؤ لٹاؤ لیکن دیکھنا دل کی دھڑکن بھی تیز نہ ہو۔ یہ مقام عشق ہے۔ تو بات یہی سے چلی تھی کہ بھئی انہوں نے ₹1,00,000 دے دی ہے تو ان کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی اور ہمارا ہزار نکل جائے تو ہماری دھڑکن کہاں پہنچتی ہے؟ بل تو ہم اپنے آپ کو خود ہی ہم نے نیچے گرایا ہوا کہ ہم ₹1,000 دیتے ہیں نہیں۔ آپ دیکھ اس کو رہے اس کو پھر صلہ آپ کو انلمیٹڈ ملتا ہے۔ یا تو تصویر پہ جو دانے پڑتے ہیں کہتے ہیں یار جو تمہیں بغیر گنے بغیر شمار کے دیتا ہے تم اس کا نام گن گن کے لے رہے ہے۔ اللہ سمجھ۔ تو فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں تو فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا نا کہ یا اللہ یہ زمین میں فساد مچائے گا، زمین میں لڑائی کرے گا، خون ریزی کرے گا، ان کے عناصر اربع کی وجہ سے تھا کہ ان کو پانی مٹی یہ فارمولا ایسا ہے کہ یہ آپس میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ آپ نے کئی کیمیکل دیکھے ہیں نا کہ اس میں آپ نے ذرا سا ایک قطرہ ڈالا تو پھڑکنا شروع ہو گیا ہے، پانی میں پھڑک نہیں ڈالے گی تو ابلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ انسان کے عناصر اربع ہیں۔ تو فرشتوں کا اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ بھئی کوئی حسد ہے اس انسان سے، بلکہ انہوں نے پوچھا کہ یہ عناصر اربع تو ٹکتے نہیں ہیں۔ کہ جب اللہ نے فرما دیا نا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر انہوں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کبھی نہیں ہوا۔ ابھی ریسنٹلی کل کسی نے اگر کوئی چوری کی ہے، فساد کیا ہے تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا کہ یا اللہ دیکھا ابھی بھی فساد ہو گیا، نہیں، بلکہ فرشتے جانتے ہیں کہ یہی انسان جب اللہ کی بارگاہ کے قریب آئے گا، سر سجدے میں رکھے گا اور اس کے اندر جو انوار ربانی کی کیپیسٹی ہے نا، جب وہ نور الہیہ کو قبول کرے گی نا تو پھر اس انسان کے لیے دنیا کے معاملات، دنیا کے لوازمات کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے سولی پہ چڑھ جائے گا اپنے رب کے نام کی خاطر، ہنستے ہوئے سولی پہ چڑھ جائے گا اپنے رب کے نام کی خاطر۔ تو ہمیں ایسا ایک مقام لانا ہے کہ جس میں ہم راہ خدا میں کچھ کریں تو ہمارے دل کی دھڑکن بھی تیز نہ ہو۔ آئیے سنت ادا